السلام علیکم سامعین حضرات، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش سچی کہانیاں۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ رات بھر مطلع ابر آلود رہا۔ میں صبح جب تیار ہو کر اپنے کوارٹر سے نکلا تو بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ 9 بج چکے تھے لیکن سورج کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گھنگھور گھٹاؤں نے تا حد نگاہ آسمان کو اپنی سیاہ ریشمی آغوش میں سمیٹ رکھا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا صبح چڑھنے سے پہلے ہی شام ڈھلائی ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ پتہ چلا 380 میری منتظر ہے۔ آپ الجھے نہیں، یہ کسی عورت کا نام نہیں بلکہ 380 تعزیرات پاکستان کی ایک دفعہ ہے۔ یہ دفعہ سرکابہ خانہ آباد کے سلسلے میں لگائی جاتی ہے۔ اب تو آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ منتظر دفعہ 380 سے میری مراد یہ ہے کہ مجھ سے پہلے چوری کی ایک سنسنی خیزی اطلاع تھانے پہنچ گئی تھی۔ یہ اطلاع کانسٹیبل شکور نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ میں نے اپنی کرسی سنبھالی ہی تھی کہ وہ کمرے میں آیا اور بڑے ذمہ دار لہجے میں بولا، ملک صاحب، نظام آباد میں ایک چوری ہو گئی ہے۔ نظام آباد اس تھانے سے لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور میں جانتا تھا کہ کانسٹیبل کا نظام آباد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں سے دریافت کیا، شکور، تم صبح صبح نظام آباد کیا لینے چلے گئے تھے؟ جناب، اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، میں نظام آباد کیا لینے جاؤں گا جی؟ ادھر سے ایک بندہ چوری کی اطلاع لے کر آیا ہے۔ تم نے اس بندے کا انٹرویو کر لیا؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑی پوچھ گچھ کی ہے جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا، بس آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، پوچھ گچھ کی تفصیل بتاؤ اور اطلاع کنندہ کو میرے پاس لے آؤ۔ مجھے مختصر سی بریفنگ دینے کے بعد کانسٹیبل شکور کمرے سے نکل گیا۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق نظام آباد کے ایک رہائشی نذیر احمد کے گھر میں گزشتہ رات چوری کی ایک سنگین واردات ہو گئی تھی۔ مذکورہ رات نذیر احمد اپنی بیوی نور جہاں اور بیٹی شادو کے ساتھ گھر کے اندر موجود تھا۔ وہ تینوں افراد گہری نیند کے مزے لے رہے تھے کہ چور اپنا کام کر کے چلتے بنے۔ افراد خانہ کی نیند ایسی پکی ثابت ہوئی کہ آج صبح آس پڑوس والوں نے گھر میں داخل ہو کر انہیں بیدار کیا تھا، اور وہ ابھی تک پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تو لگتا تھا انہیں کسی خاص دوا کے زیر اثر گزشتہ رات نیند میں پہنچا دیا گیا ہو۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال تھی۔ بہرحال نظام آباد چونکہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا، لہٰذا مجھے اس معاملے کو دیکھنا تھا۔ میں کانسٹیبل کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ 1 منٹ کے بعد کانسٹیبل شکور ایک دراز قامت دبلے پتلے شخص کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے جس اطلاع کنندہ شخص کا ذکر کیا تھا وہ یہی تھا۔ کانسٹیبل نے میرے سامنے پہنچنے کے بعد کہا، ملک صاحب، یہی ہے وہ بندہ جو نظام آباد سے چوری کی اطلاع لے کر آیا ہے۔ میں نے سرتپا اس شخص کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ محمد رفیق، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنی میز کے سامنے رکھی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ اور تسلی سے مجھے ساری بات بتاؤ۔ ایک لمحہ جھجکنے کے بعد اس نے کرسی سنبھال لی۔ میرے اس تفسیر پر محمد رفیق نام کے اس دراز قامت شخص نے جو کچھ بتایا اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، سوائے ادھر ادھر کے چند غیر متعلقہ قصوں کے۔ رفیق نذیر احمد کا پڑوسی تھا اور برتنوں کے کارخانے میں کام کرتا تھا۔ آج کل اس کی رات کی ڈیوٹی تھی، اس لیے اطلاع اسی کے ذریعے تھانے پہنچائی گئی تھی۔ میں نے چوری کی واردات کے بارے میں رفیق سے چند سوالات کیے، پھر نظام آباد جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ صحیح صورتحال کو سمجھنے کے لیے موقع واردات کا جائزہ لینا بہت ضروری تھا۔ بوندا باندی کا سلسلہ رک گیا تھا، تاہم ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ نومبر کے مہینے میں عموماً بارشیں نہیں ہوتی۔ اس بے موسم کی غیر متوقع برسات نے موسم کی شدت میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ گرم کپڑے تو 1 ماہ پہلے ہی صندوقوں سے نکل آئے تھے، لیکن ان کے استعمال کا درست اور مناسب موقع اب آیا تھا۔ جب کانسٹیبل شکور کو یہ پتہ چلا کہ میں نظام آباد جانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس نے دروازے سے باہر دیکھتے ہوئے مشورتاً کہا، ملک صاحب، باہر تو بارش ہو رہی ہے، کیا آپ اس برستی برسات میں یہاں سے جائیں گے؟ تو میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ گڑبڑا کر بولا، میرا مطلب یہ تھا کہ ذرا بارش کو رک جانے دیں، اور اگر یہ بارش شام تک نہ رکی تو۔ وہ لاجواب سا ہو کر بغلے جھانکنے لگا۔ میں نے تاکمانہ لہجے میں کہا، شکور، جتنا جلد ممکن ہو سکے تم میرے لیے تانگے کا بندوبست کر دو، اور ہاں، کانسٹیبل سمد خان کو بھی میرے پاس کمرے میں بھیج دو۔ اوکے سر۔ اس نے پیشانی کے پاس ہاتھ پہنچا کر مجھے تعظیم دی اور کمرے سے نکل گیا۔ میں رفیق کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم برتنوں کے کون سے کارخانے میں کام کرتے ہو؟ میں نے اسے پوچھ دیا۔ سٹیزن میٹل ورکس، اس نے جواب دیا۔ اس کارخانے میں پیتل اور ایلومینیم کے برتن تیار ہوتے ہیں۔ میں نے سنا ہے اس قسم کے کارخانوں میں 24 گھنٹے کام نہیں ہوتا ہے، اور تم نے بتایا کہ آج کل تمہاری رات کی ڈیوٹی ہے، یہ کیا ماجرا ہے رفیق؟ رفیق نے تعامل کرتے ہوئے جواب دیا، جناب، سٹیزن میٹل ورکس صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک کھلا رہتا ہے، جس میں 8 گھنٹے کی 2 شفٹوں میں کام ہوتا ہے۔ صبح کے 7 بجے سے سپہر 3 بجے تک کی شفٹ دن کی شفٹ کہلاتی ہے، اور دوسری شفٹ یعنی سپہر 3 بجے سے رات 11 بجے تک کے دورانیے کو
نائٹ شفٹ کہا جاتا ہے۔ میں 3 بجے کارخانے پہنچوں گا، اس حساب سے آج کل میری رات کی ڈیوٹی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ہمارے کارخانے میں جتنے افراد بھی کام کرتے ہیں ٹھیک 15 دن کے بعد ان کی ڈیوٹی شفٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں 15 روز دن کی شفٹ میں اور 15 روز رات کی شفٹ میں کام کرتا ہوں۔ میں نے اس کی وضاحت کو بڑی توجہ سے سنا اور جب وہ خاموش ہوا تو پوچھا، تمہیں کچھ اندازہ ہے نذیر کے گھر سے چور کیا کیا چرا کر لے گئے ہیں؟ مجھے چوری ہونے والے سامان کی تفصیل کا تو علم نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ البتہ سننے میں یہ آیا کہ نذیر نے شادوں کی شادی کے سلسلے میں جو کچھ جمع کر رکھا تھا چور اس کا ہاتھ صاف کر گئے ہیں۔ پتہ نہیں اس بیچاری کی شادی کا اب کیا ہوگا۔ بات کے اختتام پر رفیق کا لہجہ خاصا اداس ہو گیا، اس کی افسردگی میں کسی قسم کا مصنوعی پن نہیں جھلکتا تھا۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ کانسٹیبل صمد خان میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے مختصر الفاظ میں اس موجودہ صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد اپنے ارادے سے بھی آگاہ کرتے ہوئے کہا، صمد خان، ہمیں ابھی اور اسی وقت نظام آباد روانہ ہونا ہے۔ شکور کو میں نے تانگے کا بندوبست کے لیے بھیج دیا ہے، باقی کی ضروری تیاری تم کر لو، میرے ساتھ تم جاؤ گے۔ تھانے میں موجود عملے کے ہر فرد کو اس چوری کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ صمد خان بھی اس واقعے سے واقف تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ عبدالصمد خان ایک تجربہ کار اور قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا۔ میں پہلے بھی 2-3 مشکل کیسز میں اسے اپنے ساتھ رکھ چکا تھا اور اس نے کسی بھی مرحلے پر مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہم تینوں ایک تانگے پر سوار ہو کر نظام آباد کی سمجھ جا رہے تھے، یعنی میں، کانسٹیبل صمد خان اور اطلاع کنندہ رفیق۔ ہمارے علاوہ ایک چوتھا فرد بھی تانگے میں موجود تھا اور وہ تھا کوچوان بشیر احمد۔ ٹھیک 10 بجے ہم نظام آباد میں داخل ہوئے۔ نظام آباد خاصا وسیع محلہ تھا اور مین روڈ کے قریبی واقع تھا۔ اس محلے کے دوسرے سرے پر روڈ کے متوازی ریلوے لائن گزرتی تھی۔ کوچوان بشیر احمد نے رفیق کی رہنمائی میں تانگے کو نظام آباد کے مین بازار میں ایک گھر کے سامنے روک دیا۔ تھاندار صاحب، یہ ہے نذیر احمد کا گھر، رفیق نے ایک دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ میرا گھر ہے۔ اس نے نذیر کے گھر سے ملے دوسرے دروازے کی جانب اشارہ کر دیا۔ نظام آباد کے مین بازار میں گھر اور دکانیں ساتھ ساتھ تھیں، بلکہ اکثر دکانیں تو ان گھروں کے بیرونی کمروں میں ہی ہوئی تھیں۔ ہم تانگے سے اترے تو ہمارے ارد گرد چند لوگ جمع ہو گئے۔ ایک پستہ قامت گنجا شخص تیزی سے میرے قریب آیا اور اپنے ہاتھ کو پیشانی پر سجاتے ہوئے بولا، السلام تھانے دار صاحب، میں نے ہی نیکے کو تھانے بھیجا تھا۔ میں نے تنقیدی نظر سے سر تپا اس پستہ قامت شخص کا جائزہ لے کر پوچھا، تم کون ہو؟ میرا نام دلاور ہے، لیکن سب مجھے صوبیدار کہتے ہیں۔ اس نے فخریہ انداز میں اپنا سینہ پھلاتے ہوئے کہا، وہ سامنے میری دودھی کی دکان ہے، سب سے پہلے مجھے پتا چلا تھا کہ نذیر بوتوں والے کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ وہ شخص خاصا باتونی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے گھور کر سے دیکھا اور سوال کیا، کیا چور جاتے ہوئے تمہارے پاس اپنے کارنامے کا اندراج کروا گئے تھے کہ وہ کون سی کارروائی انجام دے کر جا رہے ہیں، یا پھر تم بھی انہی کے ساتھی ہو؟ نا جی نا، اس نے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو چھوا۔ توبہ جی توبہ، اللہ نہ کرے تھاندار صاحب کے میں کبھی چوری چکاری کے چکر میں پڑوں۔ ایک لمحے کو رک کر اسے تہبند کو درست کیا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ نذیر احمد کے گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان ہے۔ اس میدان کے آخری سرے پر گورنمنٹ پرائمری اسکول واقع ہے۔ اس محلے کے اکثر بچے اسی میدان میں سے گزر کر اسکول پہنچتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اتنا کہہ کر وہ سانس لینے کے لیے ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا اور تہبند کو سنبھال کر دوبارہ گویا ہوا، میں صبح صبح اپنی دکان کھول لیتا ہوں، میرا گھر بھی ادھر ہی دکان کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو ناشتے چائے وغیرہ کے لیے دودھ دہی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مجھے روشنی ہوتے ہی دکان کھولنا پڑتی ہے۔ تو جناب، میں آپ کو بتا رہا تھا، اسکول کے بچوں نے مجھے آ کر بتایا کہ صوبیدار جی کسی نے نذیر کی دیوار کو توڑ دیا ہے۔ میں دکان چھوڑ کر فوراً مکان کے پیچھے پہنچا اور دیکھا نذیر احمد کے گھر کی پچھلی دیوار میں ایک تازہ موکھلا بنا ہوا تھا۔ وہاں سے نکالی جانے والی اینٹیں ادھر دیوار کے پاس ہی میدان میں پڑی تھی۔ اس موکھلے کو دیکھتے میں سمجھ گیا نذیر کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے میرا دھیان چوری کی طرف گیا۔ میں نے لوگوں کو موقع پر جمع کیا اور پھر ساری صورتحال واضح ہو گئی۔ نذیر اور اس کے گھر والے بے ہوش پڑے تھے اور ان کی بے خبری میں چور اپنا کام کر کے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ہی میرے مشورے پر نیکی کو آپ کی طرف دوڑا دیا گیا۔ دلاور نامی یہ شخص بے حد باتونی تھا۔ اس کے فربا جسم اور فارغ البال سر نے اس کی پستہ قامتی میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا، تو ان کے سبب اس کا تہمت بار بار اپنی جگہ سے کھسک کر جاتا، جسے سنبھالنے اور درست کرنے کے لیے اسے دونوں ہاتھوں کو اپنی کمر پر مصروف کرنا پڑتا۔ دلاور نے نان سٹاپ جو تقریر جھاڑی تھی، اس میں کوئی اہم یا نئی بات نہیں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے رفیق عرف نیکے کو تھانے بھیجا۔ میں ذرا موقع واردات کا جائزہ لے لوں پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ جناب، آپ کو پتہ ہے مجھے صوبیدار کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ پوری اشتیاق انداز میں بولا، دراصل بات یہ ہے جناب، اس کے انداز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی طولانی قصہ کا آغاز کرنے والا ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا، قدر سخت لہجے میں کہا، دلاور تم کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے؟ میں ذرا ضروری کارروائی سے نمٹ لوں، پھر تمہاری اور تمہاری صوبیداری کی کہانی بھی سن لیتا ہوں۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھنا ہے۔ آخری جملہ میں نے بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا تھا۔ دلاور یہ سمجھا کہ میں اس کے صوبیدار ہونے سے متاثر ہو گیا ہوں۔ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے
میں ادھر ہی اپنی دکان پر بیٹھتا ہوں، آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں۔ میں کانسٹیبل صمد خان کے ساتھ نذیر احمد بوتلوں والے کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے گھر میں صرف 3 افراد بستے تھے، یعنی نذیر احمد، اس کی بیوی نور جہاں اور بیٹی شادو، مگر اس وقت افراد خانہ کے علاوہ بھی چند لوگ گھر کے اندر موجود تھے۔ ظاہر ہے یہ آس پڑوس والے ہوں گے جو اس افسوسناک واقعے پر اپنے اپنے جذبات کی ترجمانی کے لیے آئے ہوں گے۔ ہمدردی کے موقع پر آس پاس کے لوگ ہی دل جوئی اور ہمت بتانے آتے ہیں۔ میں نے غیر متعلقہ لوگوں کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ نذیر احمد اور اس کے گھر والے پوری طرح بیدار ہو چکے تھے۔ میرے استفسار پر نذیر احمد نے مختصر الفاظ میں بتایا، ہم حسب معمول رات کو 9 بجے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اس کے بعد گھر میں کیا ہوتا رہا ہمیں کچھ خبر نہیں۔ اگلی صبح یعنی آج محلے والوں نے مجھے آ کر جگایا۔ دستک کی تیز آواز پر میری آنکھ کھلی۔ مجھے یوں محسوس ہوا اگر میں نے تھوڑی دیر مزید دروازہ نہیں کھولا تو دستک دینے والا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور جا کر دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ دروازہ یک بیک کھل گیا۔ سامنے محلے والوں کو پریشان کھڑے دیکھا تو مجھے شدید حیرت ہوئی۔ پھر انہی کی زبانی پتہ چلا کہ میرے گھر کی پچھلی دیوار کو توڑ کر کوئی اندر گھسا ہے۔ میں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا تو پتہ چلا چور میرے گھر میں جھاڑو پھیر گئے ہیں۔ میں نے شادو کی شادی کے لیے جو کچھ بھی جمع کیا تھا وہ سب ایک صندوق میں رکھا تھا۔ وہ مردود صندوق کا سارا سامان نکال کر لے گئے اور خالی صندوق کو میرے کارخانے میں پھینک گئے ہیں۔ جاتے جاتے وہ لوگ گھر کے بیرونی دروازے کو باہر سے کنڈی بھی لگا گئے۔ وہ تو محلے والوں نے دروازہ کھول کر ہمیں جگایا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پتہ نہیں ہم کب تک بے خبری کی نیند سوتے رہتے۔ دستک دینے والوں کو بھی کچھ دیر کے بعد ہی پتہ چلا کہ دروازہ باہر سے بند ہے، ورنہ وہ اتنی زحمت نہ کرتے اور فوراً دروازہ کھول کر اندر آ جاتے۔ بہرحال اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو کے بات کے اختتام پر نذیر احمد کا لہجہ روحاں ہو گیا۔ شدت غم سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ نذیر احمد ایک باپ تھا، اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کے لیے جو کچھ جوڑ رکھا تھا چور اسے لے اڑے تھے۔ یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا۔ اس کے رنجیدہ اور غمزدہ ہونا عین فطری بات تھی۔ میں نے مزید پوچھ گچھ سے پہلے جائے واردات کا جائزہ لینا ضروری سمجھا اور صمد خان کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہم دونوں گھر کے مختلف حصوں میں شواہد جمع کرنے لگے۔ نذیر احمد بوتلوں والا کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک کمرے میں دیسی بوتلیں بھرنے کے ایک چھوٹا سا پلانٹ لگا رکھا تھا۔ بوتلیں برانڈڈ نہیں تھی، لہٰذا وہ نہایت ہی کم قیمت پر انہیں فروخت کرتا تھا۔ آس پاس کی چھوٹی بستیوں اور محلوں میں اس کی تیار کردہ کولڈ ڈرنکس بہت چلتی تھی۔ وہ اپنے کارخانے میں 4 قسم کی بوتلیں یعنی وومنٹو، لیمن، روز اور اورنج تیار کرتا تھا۔ وومنٹو کوک کی، لیمن 7 اپ کی اور اورنج فانٹا کی نقل تھی، اور ذائقے میں بوتلیں اصل سے بڑی حد تک ملتی جلتی تھی، جبکہ روز سوڈا واٹر پر مشتمل تھی۔ سرخ رنگ کی یہ بوتل موسم گرما میں زیادہ چلتی تھی کیونکہ لوگ دودھ سوڈا بنانے کے لیے اسے استعمال کرتے تھے۔ گلابی رنگ کا دودھ سوڈا گرمی کا دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ جس کمرے میں نذیر احمد نے بوتلیں بھرنے والا پلانٹ نصب کر رکھا تھا اسے وہ اپنا کارخانہ کہتا تھا، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں تھی۔ گھر کا وہ خانہ کار کے لیے استعمال ہو رہا تھا، لہٰذا کارخانہ ہی تو تھا۔ اس گھر میں کل 3 کمرے تھے۔ گھر کے بیرونی حصے میں داخلی دروازے کے ساتھ کارخانہ واقع تھا۔ اس کے بعد کشادہ صحن تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں مزید 2 کمرے موجود تھے، جن میں سے ایک اچھا خاصا بڑا اور مربع شکل کا تھا، جبکہ دوسرا مستطیل صورت میں تھا۔ اسی مستطیل کمرے کی سیدھ میں باورچی خانہ، غسل خانہ اور ٹوائلٹ وغیرہ تھے۔ بڑے کمرے کے سامنے برآمدہ واقع تھا۔ وقوع کی رات گھر کے 3 افراد اسی مربع کمرے میں سوئے ہوئے تھے، جبکہ قیمتی سامان سے بھرا ہوا صندوق مستطیل کمرے میں رکھا تھا۔ اسی کمرے کے عقبی دیوار میں موکھلا نکالا گیا تھا۔ گھر کے اندرونی حصے کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد میں مکان کے عقب میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک وسیع و عریض میدان نظر آیا۔ میں نے بغور اس موکھلے کا معائنہ کرنے لگا، جس کو دیکھ کر اسکول کے بچوں نے شور مچایا تھا اور اس چوری کی اطلاع مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے تھانے پہنچی تھی۔ عقبی دیوار میں صرف اتنی اینٹیں نکالی گئی تھیں کہ ایک آدمی بآسانی گھر کے اندر داخل ہو سکے۔ اس مکان کی تعمیر میں سیمنٹ کے بجائے مٹی گارے کا استعمال ہوا تھا۔ اینٹوں کی چنائی گارے سے کی گئی تھی اور دیواروں پر کسی قسم کا پلاسٹر وغیرہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ سیمنٹ کی بنسبت گارے والی چنائی کی اینٹوں کو اکھاڑنا قدرے آسان ہوتا ہے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں کہ اس ٹھوگا پیٹی کی خبر اندر موجود افراد تک نہ پہنچ سکے۔ ہاں، اگر کوئی بھنگ پی کر انٹا غفیل ہوا ہو تو دوسری بات ہے۔ میں گھر کے عقبی حصے کے معائنے سے فارغ ہوا تو ایک مرتبہ پھر بوندا باندی کا آغاز ہو گیا۔ جب ہم تھانے سے روانہ ہوئے تو ہلکی ہلکی فوار پڑ رہی تھی، تاہم نظام آباد پہنچنے تک یہ سلسلہ رک چکا تھا۔ صمد خان نے بڑی عقلمندی کا ثبوت دیا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ 2 چھتریاں بھی رکھ لی تھی، اگرچہ ابھی تک ان چھتریوں کو کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ گھر کے اندر آنے کے بعد میں نذیر احمد کے کارخانے کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ کمرہ در حقیقت اس گھر کی بیٹھک تھی جسے نذیر کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس کمرے کے بیشتر حصے پر بوتل پلانٹ نے قبضہ جما رکھا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ بوتل والے کریٹ رکھے تھے۔ ان رکھے ہوئے کریٹس میں آدھے خالی اور آدھے بھرے ہوئے تھے، جن میں مختلف رنگ کی بھری ہوئی دیسی کولڈ ڈرنکس موجود تھیں۔ ایک کونے میں پانی والا ڈرم اور مختلف کیمیکلز کے چند ڈبے رکھے تھے۔ چور جاتے ہوئے قیمتی سامان والے صندوق کو اسی کمرے میں خالی کر کے چھوڑ گئے تھے۔ وہ صندوق در حقیقت ریگزین سے تیار کردہ ایک بڑا ٹیچی کیس تھا۔ گاؤں دیہات میں بعض لوگ ٹیچی کیس اس سے ملتی جلتی ہر شے کو صندوق ہی کہتے ہیں۔
بہرحال میں نے مسکرا اٹیچی کیس کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ اس میں کدو کا کپڑوں پرانے اخبارات کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چور وہاں سے رخصت ہوتے وقت خالی اٹیچی کیس کو پانی والے ڈرم کے اوپر پھینک گئے تھے۔ میں نے ڈرم کے قریب فرش پر نگاہ ڈالی تو وہ مجھے ایک سگریٹ کا پیکٹ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کینچی مار کا سگریٹ کا ایک پیکٹ تھا۔ میں نے جھک کر پیکٹ کو اٹھا لیا۔ ان دنوں کینچی مار کا سگریٹ عوام میں بہت مقبول تھے۔ ایک پیکٹ میں 10 سگریٹ ہوتی تھی۔ میں نے اس پیکٹ کو کھول کے دیکھا۔ پیکٹ کے اندر مجھے صرف 3 سگریٹیں نظر آئی اور ان 3 سگریٹوں کو دیکھتے میں سمجھ گیا کہ انہیں کسی قسم کی کارروائی سے گزارا گیا ہوگا۔ اس کارروائی کا بیان ثبوت بھی اس پیکٹ کے اندر موجود تھا۔ تجربہ کار سگریٹ نوش اس بات کی تہہ تک پہنچ کے ہوں گے۔ نہ تجربہ کاروں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس پیکٹ میں رکھی ہوئی تینوں سگریٹیں بھری ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ہیروئن ہوتی تھی اور نہ ہی ویمپ۔ اول و آخر چرسی کی حکمرانی تھی یا پھر بھنگ خاصی مستعمل تھی۔ یہ دونوں نشہ بازوں میں بہت مقبول تھے۔ قصہ مختصر کینچی مار کا وہ تینوں سگریٹیں چرس سے بھری ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں چرس کی میانہ سائز تو ڈلیاں بھی پیکٹ کے اندر موجود تھی۔ میں نے خاموشی سے اس پیکٹ کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ کینچی مار کا سگریٹ کا وہ پیکٹ نذیر کا ہوگا۔ اتفاق سے میں اس وقت اکیلا ہی اس کارخانے کا معائنہ کر رہا تھا۔ نذیر احمد صمد خان کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں تھا۔ میں کارخانے سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلا تو کانسٹیبل صمد خان کی صورت نظر آئی۔ وہ اس وقت باورچی خانے کے دروازے میں کھڑا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا جوش نظر آیا۔ اس جوش کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے باورچی خانے میں کوئی اہم شاید دریافت کر لی ہو۔ میں نے اس کا دیکھتے ہوئے سبزار کیا، صمد خان کوئی خاص بات؟ جی ملک صاحب، ایک مس فٹ ملی ہے۔ وہ زمانی لہجے میں بولا۔ مس فٹ؟ میں نے سوال نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسی لمحے نذیر احمد ہمارے قریب پہنچ گیا۔ وہ خاصا دل گرفتار اور تھکا تھکا سا دکھائی دیتا تھا۔ مجھ سے مخاطب ہوتے دکھی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب آپ چوروں کو پکڑ لیں گے نا؟ میں پوری کوشش کروں گا نذیر احمد، میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ نہ صرف یہ کہ وہ چور بہت جلد قانون کی گرفت میں آ جائے گا، بلکہ میں ان کے پاس سے مال مسروقہ بھی برآمد کر لوں گا، لیکن اس کام کے لیے مجھے تمہارے پورے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ جیسا تعاون چاہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ بس کسی طرح آپ چوری ہونے والا سامان واپس لے آئیں۔ میں نے دن رات محنت کر کے شادوں کی شادی کے لیے کپڑے اور اطلاعی زیور جمع کیا تھا۔ نامراد سب کچھ لے گئے۔ اگر چوری ہونے والا قیمتی سامان واپس نہ آیا تو میری بیٹی کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ میں نے تسلیہ میں اس لہجے میں کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نذیر احمد، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تم تینوں کے بیانات لینا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے ادھر نگاہ اڑاتے ہوئے کہا، اور اس کام کے لیے اطمینان سے کہیں بیٹھنا ہوگا۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھ گیا اور جلدی سے بولا، آپ اس کمرے میں آ جائیں، میں آپ کے لیے کرسی رکھ دیتا ہوں۔ اس کا اشارہ بڑے مربع کمرے کی طرف تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو جائے وگوا کا نقشہ تیار کرنے کی ہدایت دی اور خود نذیر احمد کے ساتھ مذکورہ کمرے میں آ بیٹھا۔ وہ مستطیل کمرے سے میرے لیے کرسی اٹھا لایا۔ مجھے کرسی پر بٹھانے کے بعد وہ خود چارپائی پر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ نذیر احمد کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک دراز قد اور چھریرے بدن کا مالک تھا۔ رنگ سانولا اور ہاتھ پاؤں سے محنت کشی جھلکتی تھی۔ اس نے خاصی بھاری بھرکم مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش سے پتہ چلتا تھا وہ خاصا ہنسمکھ اور زندہ دل ہوگا۔ تاہم موجودہ واقعے نے اس کی ساری زندہ دلی کو گھنا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کر اس سے پوچھا، نذیر احمد سب سے پہلے تو مجھے اس سامان کی تفصیل بتاؤ جو چوری ہوا ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا۔ جناب کیا بتاؤں، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ دن رات خون پسینہ ایک کر کے میں نے شادی کی تیاری کی تھی۔ کپڑا زیورات نقدی سب چوری ہو گیا۔ مجھے نہیں امید لڑکے والے اب سامان کے بغیر میری بیٹی کو بہانے پر تیار ہوں گے۔ حالانکہ لڑکا شادوں کی سگی خالہ کا بیٹا ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ لوگ نہایت ہی لالچی اور خود غرض ہے۔ وہ کسی بھی صورت کے بغیر جہیز اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بہرحال وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے خاطر متوقف ہوا، پھر افسردگی میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں کون سا دکھا لے کر بیٹھ گیا ہوں۔ آپ نے مجھ سے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد مجھے مال مسروقہ کی تفصیل بتانے لگا۔ جناب 20 تولے سونے کے تو صرف زیورات تھے، اس کے علاوہ 10 جوڑے کپڑے کے تھے، 8 جوڑے دلہن کے لیے اور 2 جوڑے دولہا کے لیے۔ نقدی کی صورت میں بھی 1000 کے نوٹ تھے۔ اس زمانے میں 1000 روپے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ آج کل کی طرح کرنسی بے وقت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، اللہ کے بندے، تم نے نقدی زیورات اور قیمتی ملبوسات کو ایک ہی اٹیچی میں بھر کے رکھا تھا۔ اگر یہ سامان مختلف جگہوں پر محفوظ کیا ہوتا تو تمہیں کم سے کم نقصان اٹھانا پڑتا۔ جناب تھانے دار صاحب، وہ اداس نظر مجھے طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرے تو وہم و گمان بھی نہیں تھے کہ ہمارے گھر میں چوری ہو سکتی ہے۔ آج تک اس گھر کی ایک سوئی یا سلائی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اس گھر کو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نذیر احمد جو کام کبھی نہیں ہوا ہوتا وہ کبھی نہ کبھی ہو بھی جاتا ہے، اسے سوچنا سراسر حماقت ہوگی کہ چوری کیوں اور کیسے ہو گئی۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ کس کس کو یہ بات معلوم تھی کہ تم لوگوں نے اپنی بیٹی کی شادی کا سارا قیمتی سامان اور زیورات اس اٹیچی کیس میں رکھے ہوئے ہیں؟ جناب ہم آنے والے موسم بہار میں شادوں کی شادی کرنے والے تھے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جس گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوں وہاں پائے جانے والے قیمتی سامان کی تو سبھی کو توقع ہوتی ہے۔ ہمارے آس پڑوس والوں کو بھی خبر ہے
कि हमने शादियों के लिए कौन कौन सी चीज़ तैयार करवाई है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। मैं गहरी सोच में डूब गया। वो एक नॉर्मल और माकूल बात कर रहा था। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ से इस तबसार के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, नज़ीर अहमद, यह बात तो तय है कि चोर कोई भी है या है, इस बात से बखूबी आगाह था या थे कि तुमने तमाम कीमती सामान एक ही अटैची में छुपा रखा है। चुनांचे वो इसी अटैची को साफ करके जलता बना। इस वारदात से जाहिर होता है चोर महज इसी अटैची केस के लिए घर में घुसा था। इसका मतलब यह हुआ वो तुम्हारे घर के मामला से अच्छी तरह वाकिफ़ है, क्योंकि अगर ये किसी नावाकिफ चोर का कारनामा होता तो वो घर की दूसरी चीज़ों को भी ज़रूर चेक करता, सिर्फ अटैची केस पर ही कनात करके चलता ना बनता। तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? मैं आपकी बात से इत्तफाक करने पर मजबूर हूँ थानेदार साहिब, वो गहरी संजीदगी से बोला, क्योंकि आपने एक सच्ची और मंतक की बात की है। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। अगर तुम वाकई ऐसा महसूस कर रहे हो तो फिर तुम्हें यह भी अंदाज़ा होगा कि ये काम किसका हो सकता है। मैंने सवाल नज़र की तरफ देखा। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते बोला, नहीं जनाब, मैं इस बारे में कोई इतनी बात नहीं कर सकता। खामखा किसी पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। मुझे मरकर अपनी कब्र में जाना है थानेदार साहिब। मरने के बाद सबको अपनी ही कब्र में अब्दी नहीं सोचना है। मैंने ठोस लहजे में कहा, मेरे पूछने का मकसद सिर्फ इतना सा था, आया तुम्हें किसी पर शक तो नहीं है? वो चंद लम्हात तक सोचने के बाद बोला, नहीं जनाब, मुझे किसी पर शक नहीं। तुम्हारे दोनों तरफ वाले पड़ोसी कैसे लोग हैं? मैंने पूछा। बहुत अच्छे लोग, इसने जवाब दिया। हम लोग बरसों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। ये लोग तो शादियों की शादी की तैयारियों में भी जी जान से हमारा हाथ बटा रहे हैं। यूँ महसूस होता है जैसे शादी मेरी नहीं बल्कि इनकी अपनी बेटी हो। इन लोगों पर चोरी के हवाले से मामूली से शक करना भी गुनाह होगा थानेदार साहिब। इसका मतलब है तुम किसी खास बंदे या बंदों पर शक का इजहार कर रहे हो? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। चोरी के केस में अगर कुछ लोग निशाने पर आ जाए तो तफ्तीश में बड़ी आसानियां पैदा हो जाती हैं। बहरहाल इस सिलसिले में मुझे शवाहिद का सहारा लेना पड़ेगा। जल्द या बदेर मैं चोरी की जिम्मेदारों तक पहुंच जाऊंगा। वो मिन्नत रेज लहजे में बोला, थानेदार साहब, जितनी भी जल्दी मुमकिन हो आप शादियों की शादी का सामान बरामद करवा लें। अगर देर होगी तो मेरी बेटी की शादी खटाई में पड़ जाएगी। अल्लाह आपको इस नेकी का बहुत ही अजीम अजर देगा। मैंने कहा, अजर व सवाब वाला मामला तो सरासर उस ज़ात के हाथ में है जो कुल कायनात के मालिक को मुख्तार है। मैं किसी लालच और उम्मीद में नहीं बल्कि अपने फ़र्ज जानकर इस केस को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करूँगा। तुम हौसला रखो, तुम्हारी बेटी की डोली ज़रूर उठेगी और इसी घर से उठेगी अपने मुकर्ररा वक्त पर। वो बड़ी ममनूनियत भरी नज़र से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, तुमने बताया कि शादियों के होने वाले ससुराली बहुत खुदगर्ज और लालची किस्म के लोग हैं और इस चोरी की वजह से वो शादी से इनकार भी कर सकते हैं। तुमने ऐसे कमज़र्फ लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता कैसे तय कर दिया है? इसने एक लम्हा सोचते हुए नज़र से मुझे देखा, फिर कदर धीमे लहजे में बोला, जनाब, मैं तो हूरजहाँ के बेटे को शादी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन क्या करूँ, अपनी बीवी की वजह से मजबूर हूँ। इसका सारा जोर अपनी बहन के घर की तरफ है। मैं इस रिश्ते की मुखालफत करके अपने घर को जंग का मैदान नहीं बना सकता जनाब। ये सोचकर खामोश था कि चलो नूरजहाँ अपना शौक़ पूरा कर ले, लेकिन अब तो इस शौक़ का भी पूरा होता दिखाई नहीं देता। मैं जानता हूँ वो लोग इंतहाई तोता चश्म और मतलबी हैं। शादियों के जहेज़ का तमाम कीमती सामान तो चोर ले गए। अब वो कोई भी दाव मारकर इस रिश्ते से हाथ खींच सकते हैं। नज़ीर अहमद के अंदाज से मुझे महसूस करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि वो एक अमन पसंद और सुलझू शख्स था और हर अमन पसंद मसरत कोश और दूर अंदेश शोहर की तरह वो अपनी बीवी नूरजहाँ से भी डरता था। इसलिए बीवी के जिक्र पर इसने अपनी आवाज़ को खासा धीमा कर लिया था, जैसे खदशा हो कि वो सुन लेगी और मेरे रुखसत होने के बाद इसकी खिंचाई कर डालेगी। हमारे एक DSP साहिब हुआ करते थे, नाम तो इनका अल्लाह यार था, लेकिन वो अल्लाह के बंदों के भी गहरे दोस्त थे। इंतहाई हमदर्द और मुखलिस। खान की ज़िंदगी के बारे में भी इनका वसी तजर्बा था। ख़ासतौर पर मियाँ को मामलात में उन्हें अठारती समझा जाता था। इस हिस्से में इनके फतवे को रद्द करना या गलत साबित करना नामुमकिनात में से था। वो कहा करते थे, इंसान का घर और बाहर की दो इंतहाई मुख्तलिफ महाज हैं जिनमें बैक वक्त आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी के लिए आपको किसी एक महाज का चुनाव करना पड़ता है। एक महाज का फातेह बनने के दूसरे महाज पर हथियार फेंकना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि घर के अंदर खुसूसन बीवी पर आपकी हुक्मरानी हो तो आप घर से बाहर बहुत से लोगों की गुलामी के लिए तैयार हो जाएं, चाहे सूरत कोई भी रहे। और अगर आप दुनिया वालों पर हुक्मरानी करना चाहते हैं तो फिर बीवी की अमलदारी में आ जाएं। इस फतवे के इख्तिताम पर वो कहकर लगाते हुए ये भी कहा करते थे, जो शोहर अपनी बीवियों से डरते हैं वो सीधे जन्नत में जाएंगे। DSP अल्लाह यार साहिब अब मरहूम हो चुके हैं। ज़िंदगी में हमेशा इनका ये दावा रहा कि वो अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। इस वक्त वो जन्नत में है या नहीं, इस बारे में मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इन्हें अपनी आंखों से जन्नत में ज़िंदगी गुजारते हुए देखने के लिए इन्ना लिल्लाह होना शर्त है। अलबत्ता जब तक वो जिंदा रहें, मैंने इन्हें अपने शोबे में बादशाहत करते देखा था।